دوستوں 6 کلاس کے اردو کا ایک سیریز سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے ہر لیسن سے ریلیٹڈ جو بھی اس کا مرکزی خیال ہے، اس کے شاعر کون ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا گرامر پورا ریلیٹڈ اس سے ریلیٹڈ ہم نے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں جو ہے ہم تھرڈ اور فورتھ لیسن جو کہ اے پی کے 6 کلاس کے تھرڈ اور فورتھ لیسن کا جو بھی مواد ہے اس سے ریلیٹڈ جانیں گے۔ اپنے پہلے کے ویڈیوز نہیں دیکھے ہوں تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں پہ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے آخر میں اس سے متعلق سوالات کو بھی جانیں گے۔ تو ویڈیو کو پورا ضرور سے اینڈ تک دیکھیے گا، پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، کامنٹ کر دیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ ابھی تک جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو پریس کر لیجیے گا۔ چلیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ دوستوں آپ سبھی کا میں ہمارے یوٹیوب چینل پر استقبال کرتی ہوں۔ سبق کا نام رہا ریل اور قومی یکجہتی۔ اس سبق کا نام آ کر ریل اور قومی یکجہتی ہے، اور اس کا موضوع آ کر قومی یکجہتی ہے۔ اس کا پورا موضوع جو بھی ہے وہ قومی یکجہتی سے متعلق ہے، اور اس کے شاعر ہیں ڈاکٹر محسن جلگانوی۔ اس کو سبق جس نے لکھا ہے اس کے محسن جلگانوی ہے اس سبق کے شاعر۔ موضوع سے بھی آپ کو سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور شاعر کا تعارف آ کر پورا نام آ کر غلام غوث خاں ہے اصل نام، اور ان کی ولادت آ کر 15 جون 1939 عیسوی میں ہوئی، جو کہ جلگاؤں مہاراشٹرا سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جلگاؤں ریاست مہاراشٹرا سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا تخلص آ کر محسن ہے۔ ان کے شاعری مجموعے آ کر محسن جلگانوی کے شاعری مجموعے آ کر الفاظ تھوڑا سا آسماں زمیں پر آنکھ سچ بولتی ہے اور شاخ صندل ہے۔ الفاظ تھوڑا سا آسماں زمیں پر آنکھ سچ بولتی ہے شاخ صندل، یہ ان کے شاعری مجموعے ہیں۔ آپ کو ان کے تخلص سے متعلق شاعری مجموعے سے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آپ پریویس کی پیپرز چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، یا پھر میں بہت جلد اپلوڈ کروں گی۔ ریل اور قومی یکجہتی کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو شاعر نے اس میں قومی یکجہتی کو ظاہر کیا ہے۔ اس پوری نظم میں شاعر نے قومی یکجہتی کو ظاہر کیا ہے ریل کے سفر سے تعلق کرتے ہوئے، جیسے کہ ریل کے سفر میں ہر مذہب، ہر فرقے، ہر طبقے والے لوگ رہتے ہیں، اور ان کی زبانیں الگ ہوتی ہیں، ان کی جو بھی عادتیں ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، ان کے کھانے کی چیزیں بھی الگ ہوتی ہیں، لیکن ریل جو ہے ہر طبقے والے کو، ہر فرقے والے کو اپنے ہم سفر تک پہنچاتی ہے، بنا کسی جات کے، بنا کسی فرقے کے، سب کو یکتا سے ہی اپنے اپنے سفر پر، اپنی اپنی منزل پر جس طریقے سے پہنچاتی ہے، اس سے متعلق شاعر نے اپنا خیال بیان کیا ہے۔ شاعر نے پوری نظم میں جو ہے قومی یکجہتی کو مد نظر رکھا ہے، اور اسی قومی یکجہتی کو پوری دنیا میں اور انسان میں دوستی اور ایکتا کو قائم رکھنے کا پس منظر پیش کیا ہے۔ دوستی اور ایکتا کو قائم رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو کس طریقے سے زندگی جو ہے خوشگوار اور خوشحال ہوگی، یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ اس سبق کا قواعد جو کہ اس میں آخر میں زبان شناسی میں کیا قواعد دیا گیا ہے، یعنی مستقل کلمے کے اجزائے کلام سے بحث کیا گیا ہے۔ پچھلے سبق میں جو ہے کلمے کیا ہیں، کتنے طریقے کے ہوتے ہیں، اس سے متعلق تھا، جس کا اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اور مستقل کلمے کے اجزائے کلام 5 جز ہیں مستقل کلمے کے۔ پہلا آ کر اسم، ضمیر، صفت، فعل اور متعلق فعل، یہ 5 جز ہیں، اور اس کے ڈیفینیشنز کیا ہیں وہ بھی جانیں گے۔ پہلا آ کر اسم سے متعلق، اسم کیا ہے؟ اسم یعنی وہ کلمہ ہوتا ہے جو کسی شخص، جگہ یا شے کے نام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کسی شخص کے نام کے لیے، یا پھر کسی جگہ کے نام کے لیے، یا کسی چیز کے نام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں آ کر کسی کا بھی نام ہو گیا، جیسے احمد، ریحان وغیرہ، جیسے کسی شے کا نام جیسے کہ کرسی، قلم، کینچی، کتاب وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی گاؤں یا پھر کسی جگہ کا نام جیسے حیدرآباد،
تاج آگرہ وغیرہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح کسی بھی شخص کے نام یا پھر کسی شے کے نام کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کلمہ یعنی اسم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا رہا ضمیر۔ ضمیر یعنی وہ کلمہ جو اسم کے بجائے استعمال کیا جاتا ہے ضمیر کہلاتا ہے۔ اسم کے بجائے یعنی نام کے بجائے وہ، ان، ہم، تم، اس طرح کے جو بھی جس طرح نام کے بجائے جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں وہ ضمیر ہوتا ہے، جیسے کہ تمہارا، ہمارا، میرا وغیرہ وغیرہ اس کی مثالیں ہوتی ہیں۔ نام کے بجائے استعمال کیا جانے والے کلمے کو ضمیر کہتے ہیں۔ اور تیسرا آ کر صفت۔ صفت یعنی وہ کلمہ جو اسم کی کیفیت یا خصوصیت کو ظاہر کریں صفت کہلاتا ہے۔ جو اسم ہوتا ہے اسم کی حالت اور کیفیت کو ظاہر کرنے کو ہی صفت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر شریف، خوبصورت وغیرہ۔ جیسے کہ ہم اس میں جملہ بنائیں گے تو احمد شریف لڑکا ہے، تو اس طریقے سے اس کی حالت اور کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے صفت کو استعمال کیا جاتا ہے، صفت کو۔ اور چوتھا کلمہ یہ رہا فعل۔ فعل یعنی وہ کلمہ جو جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ثابت ہو فعل کہلاتا ہے۔ فعل یعنی جو بھی کسی کام کا کرنا یا ہونا ثابت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فعل، جیسے کہ پڑھنا، لکھنا، کھانا، پینا، سونا، جانا۔ تو اس طریقے سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ثابت ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں فعل۔ اور پانچواں رہا متعلق فعل۔ متعلق فعل کا معنی یہ رہا وہ کلمہ جو فعل کی خصوصیت کو بتائے، جو اوپر فعل جو کام کر رہا ہے اس کی خصوصیت کو بتائے تو اس کو کہتے ہیں متعلق فعل۔ جو فعل یعنی کام ہونا اور کرنا جو ثابت ہو رہا ہے اس کی خصوصیت کو ظاہر کرنا ہی، بتانا ہی متعلق فعل کہلاتا ہے۔ جیسے کوئی کام کر رہا ہے، احمد جو ہے پڑھ رہا ہے، احمد پڑھ رہا ہے وہ آ کر فعل ہے، وہ آہستہ پڑھ رہا ہے وہ آ کر متعلق فعل ہے، کیونکہ اس میں آہستہ یعنی اس کی خصوصیت کو ظاہر کیا ہے اسی لیے وہ متعلق فعل ہے۔ احمد جو ہے آہستہ پڑھ رہا ہے تو آہستہ جو ہے اس کی خصوصیت ہے، تو اس طرح صاف، جلدی وغیرہ جو ہے اس کی مثالیں ہیں۔ متعلق فعل یعنی وہ کلمہ جو فعل کی خصوصیت کو ظاہر کریں اسی کو کہتے ہیں متعلق فعل۔ تو دوستوں یہ رہے اس کے 5 مستقل کلمے کے اجزائے کلام، 5 یہ رہے۔ ریل اور قومی یکجہتی سے متعلق رہا یہ مواد پورا۔ اگلا سبق رہا سب سے بڑا ہمدرد مند۔ یہ ایک سرسری مطالعہ ہے جو کہ چوتھے سبق کے طور پر دیا گیا ہے، 6 کلاس کی سرسری مطالعہ سب سے بڑا درد مند۔ اس میں پورا مواد جو ہے ایک سرسری مطالعہ ایک کہانی کے طور پر ایک بادشاہ اور 4 شہزادی سے متعلق دیا گیا ہے، جو کہ اس کا کوئی بھی گرامر یا بھی کوئی مرکزی خیال اس طریقے سے نہیں ہے، بس ایک کہانی کے طور پر دیا گیا ہے۔ تیسرے اور چوتھے سبق میں کوئی ایسے مشکل الفاظ نہیں ہیں زیادہ تر جس کی وجہ سے میں نے کوئی مشکل الفاظ اس میں بتائے نہیں ہیں، آسان سے ہی ہیں، آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھا بھی جو کہ ایک کہانی کے طور پر ہے، بہت ہی اچھی کہانی ہے۔ تو دوستوں یہ رہا تیسرا اور چوتھے سبق کا جو بھی مواد تھا اس سے متعلق۔ اب ہم اس سے متعلق سوالات کو دیکھیں گے۔ پہلا سوال یہ رہا ریل اور قومی یکجہتی سبق کا موضوع کیا ہے؟ ریل اور قومی یکجہتی سبق کا موضوع کیا ہے؟ آپشن 1 رہا قومی یکجہتی، آپشن 2 رہا قومی ایکتا، یا پھر آپشن 3 رہا قومی یکجہتی کا پس منظر، یا پھر آپشن 4 رہا انسان اور دوستی۔ پہلا آپشن اس میں صحیح رہا قومی یکجہتی، جو کہ ریل اور قومی یکجہتی کا موضوع آ کر قومی یکجہتی ہے، جو کہ پہلا آپشن ہے وہ صحیح رہا۔ دوسرا سوال یہ رہا ڈاکٹر محسن جلگانوی کا شاعری مجموعہ کیا ہے؟ آپشن 1 رہا آنکھ سچ بولتی ہے، یا پھر آپشن 2 رہا حیات سعدی، یا پھر آپشن 3 رہا مقدمہ شعر و شاعری، یا پھر آپشن 4 رہا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن آ کر آپشن 1 رہا آنکھ سچ بولتی ہے۔ تیسرا سوال یہ رہا احمد باغ میں
ٹہل رہا ہے، احمد باغ میں ٹہل رہا ہے، اس میں جو خط کشیدہ لفظ ہے ٹہل رہا ہے، یہ کون سا کلمہ ہے؟ ضمیر ہے، فعل ہے، متعلق فعل ہے یا پھر اس صفت ہے؟ اس کا صحیح آپشن اگر آپشن 2 ہے، یہ فعل ہے۔ دوستوں یہ رہا آج کا اس ویڈیو جس میں ہم نے 6 کلاس کے تیسرے اور چوتھے سبق سے متعلق بحث کیا ہے، جانا ہے اس میں جو بھی مواد سے گرامر سے ریلیٹڈ جو بھی مواد تھا اس کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ آپ کو اچھا لگے ہو تو لائک کر دیجیے گا، پسند آئے تو کامنٹ کر کے بتائے گا ویڈیو کیسی لگی، اور ساتھ میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو بھی ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی تک جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو پریس کر لیجیے گا، اور ساتھ ہی آل نوٹیفیکیشنز کو بھی آن کر لیجیے گا تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ ڈسکرپشن میں جو ہے پلے لسٹ کی لنک دی گئی ہے، وہاں پہ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ EVS کی، اردو کی، سی ٹیٹ کے ویڈیوز بھی ہیں، بہت سارے پریویس ایئر پیپرز بھی ڈسکس کروائے تھے، ان سبھی کے آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور سے شیئر کریے گا۔